اب آئیے یہ نجد کے لوگ تھے کون، ان کا کردار کیا تھا؟ یہ بخاری کی حدیث سے ان کو بخار لائیں، یہ بخاری ہے۔ ابھی آپ نے سنا مشرق کی طرف نجد ہے اور سرکار نے فرمایا وہاں شیطان کا گروہ نکلے گا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 1051 کتاب الفتن، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا علی ابن عبداللہ، حدیث بیان کی کہتے ہیں علی ابن عبداللہ نے، قال حدثنا اظہر ابن سعد، کہتے ہیں کہ اظہر ابن سعد نے ان سے حدیث بیان کی، عن ابن عون، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابن عون سے، عن نافع، اور انہوں نے حضرت نافع سے روایت کیا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا، قال عبداللہ ابن عمر کہتے ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا۔ وہ کہتے ہیں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ذکر کیا، ذکر فرمایا اور دعا کی، اور دعا میں کہا اے اللہ برکت نازل فرما، برکتیں دے، کہاں؟ ملک شام میں، ملک شام میں برکت نازل فرما، ملک یمن میں برکت نازل فرما۔ وفی نجد، قالو وفی نجدنا، یہ نجد کے بھی لوگ وہاں تھے۔ اب دیکھیں حدیث میں تو لفظ نجدی آ گیا صاف، وفی نجدنا، قالو وفی نجدنا، انہوں نے کہا نجد کے لوگوں نے اے اللہ کے نبی نجد کے لیے بھی دعا کیجئے، قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پھر دوبارہ کہا اے اللہ برکت نازل فرما ملک شام میں، ملک یمن میں، قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، پھر انہوں نے دوبارہ کہا نجد کے لوگوں نے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول نجد کے لیے بھی تو دعا کیجئے۔ فَآذَنَّهُ قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ میں گمان کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ شاید جب تیسری بار انہوں نے کہا وفی نجدنا، اللہ کے نبی نجد کے لیے، تیسری بار کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ہناک الزلازل والفتان بہا یتلو قرن الشیطان، وہ زلزلوں کی جگہ ہے، وہاں زلزلے پیدا ہوں گے، والفتان، وہاں فتنے پیدا ہوں گے، وہ فتنوں کی جگہ ہے، فتنے ہوں گے وہاں، وَبِهَا يَتْلُو قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور وہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا۔ کہاں سے نکلے گا؟ نجد سے۔ تو 3 جگہوں کے یہاں نام آیا۔ اب حدیث کی ذرا ایک خاصیت دیکھیں آپ، امام بخاری نے اس کو لایا، اب بڑی خاص بات سنیں آپ، اس جگہ 3 ملکوں کے نام ہیں، ملک شام، یمن اور نجد۔ 2 کے لیے دعا کی جا رہی ہے، نجد کے لوگ موجود ہیں، شام کے لوگ موجود نہیں ہیں وہاں، یمن کے لوگ موجود نہیں ہیں وہاں، اسلام یمن میں بھی نہیں پہنچا رسول کے زمانے میں، اور شام میں بھی نہیں پہنچا، نجد میں پہنچ گیا تھا۔ آپ اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں، میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، کیوں؟ ملک شام فتح ہوا حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں، یمن فتح ہوا حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں، اور دور رسالت ہے، ظاہری حیات میں نبی موجود مدینے میں، اور دعا کیا ہو رہی ہے؟ ملک شام میں برکت، ملک یمن میں برکت، اور نجد کے لوگ بظاہر ایمان لا چکے، ایمان کے دعوے دار کھڑے ہیں، یا رسول اللہ نجد کے لیے، نبی نجد کے لیے دعا نہیں کر رہے، وجہ کیا تھی؟ نجد کے لیے دعا اس لیے نہیں کی گئی، فتنوں کی جگہ تھی، غیب داں نبی نے بتایا فتنے وہاں سے نکلیں گے، شیطان کا گروہ وہاں سے نکلے گا، مگر اے اللہ کے رسول ملک شام تو اب اسلام میں نہیں ہے، آپ ملک شام کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں؟ تو نبی نے اپنے توانائیوں کے ساتھ گویا کہ قبر انور سے جواب دی، اے میرے غلام تو نے جانا نہیں، جس وقت میں نے ملک شام کے لیے دعا کی، کیوں کی؟ اللہ نے مجھے غیب عطا کیا، ملک شام میں 40 ابدال پیدا ہونے والے تھے، اور یمن میں اویس کرنی پیدا ہونے والا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ تو جس جگہ ابدال ہوتے ہیں وہ جگہ برکتوں کی جگہ ہوتی ہے، جس جگہ اویس کرنی جیسا ولی کامل ہو وہ جگہ برکتوں کی جگہ ہوتی ہے، اور جہاں سے نجد کے عیاش نکلے وہ جگہ فتنوں کی جگہ ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں انہی عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے خود بتا دیا کہ یہ نجد کون سا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں زلزلے ہوں گے اور شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7297۔
عبداللہ بن عمر کے بیٹے کہتے ہیں, وہی نجد والی حدیث روایت کرنے والے, ان کے بیٹے کہتے ہیں سالم بن عبداللہ, اے اہل عراق, نہ میں تم سے اس چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں جو تم میرے والد سے مسئلہ پوچھتے ہو کہ احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مار دیں تو کیا کفارہ ہے, نہ یہ چھوٹی بات کے بارے میں پوچھتا ہوں اے اہل عراق, یہ الفاظ ہے اے اہل عراق, اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں جو تم کر گزرے, یعنی حسین ابن علی کو تم نے شہید کیا. میں نے اپنے والد سے سنا, کون؟ عبداللہ بن عمر, وہی جو نجد والی حدیث کے, مسلم شریف میں وہ کلیئر کر رہے ہیں حدیث کی تفسیر حدیث سے ہو رہی ہے. میں نے اپنے والد سے سنا, انہوں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے. کیا کہا؟ اے اہل عراق. صحیح بخاری میں خوارج والے چیپٹر میں الفاظ موجود ہیں صحابہ کے عراق کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے تھے کہ یہ نجدی جو ہیں ان کی ایک شکل خوارج بھی تھے, یشیروا الی العراق. اور الحمدللہ اس ویڈیو کی وساطت سے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو حدیث ہے نا, اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما, ہمارے شام میں اور نجد, مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہی روایت ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے عرض کی نجدیوں نے, اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے بارے میں بھی دعا کیجیے. اس میں نجد نہیں, عراق کے الفاظ ہیں مسند امام احمد میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. لہٰذا عراق کے الفاظ بھی مسند امام احمد میں موجود ہیں. ایک حدیث دوسری کی شرح بھی کرتی ہے. الحمدللہ یہ مسئلہ بھی بالکل کلیئر ہو گیا. اس پہ پورا ریسرچ پیپر بھی ہے, ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے لکھا ہے, کسی کو چاہیے ہو تو نیٹ پہ 35 صفحوں کا میں انشاءاللہ آپ کو ای میل بھی کر سکتا ہوں. تو بھائیو یہ حدیث 1400 سال سے موجود تھی. محدثین ہمیشہ سے عراق والوں کو نجدی کہتے آئے ہیں. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ یہ خوارج ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 852 ہجری, جنہوں نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح کی, یہ سب شروع سے لکھتے ہیں کہ یہ مراد عراق ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب توحید کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی حرمین کے اندر, تو پھر پتہ ہے مولویوں کے پیٹ پہ جب لات پڑ جائے تو پھر مولوی کو تو آپ نے سمجھ لیں کہ اس کی پوشل پہ پاؤں رکھتی ہے, اس کی دم پہ پاؤں رکھتی ہے. انہوں نے کہا کوئی حدیث لا کے فٹ کرو اس کے اوپر. جس طرح یہاں بھی جیلم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو وہ خوارج والی حدیث پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا, اور ہمیں کہتے ہیں یہ درس قرآن علی دیتا ہے, یہ خارجی ہے. دیکھ, تو پھر درس قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ آلہ انسٹرومنٹ, یہ انسٹرومنٹ آف دعوت کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ اکرام اس سے دعوت دیتے ہیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اس کتاب کی دعوت کے ذریعے بڑا جہاد کیجیے. سورہ فرقان آیت نمبر 52. تو ان کو بھی پتا ہے, حالانکہ خوارج کے چیپٹر میں امام بخاری حدیث لیں گے لیکن پڑھ کے لگا دیتے ہیں. تو مولویوں کی جب روٹی پہ لات پڑے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو نہیں پھر چھوڑیں گے, الا ماشاءاللہ جو اہل حق ہے. اور یہ مولوی سارے مکاتب فکر کے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, ساروں کی اکثریت. کیونکہ روٹی کا مسئلہ نمبر 51 جو میں نے کوڈ ورڈ رکھا ہے, 1.5 گھنٹے کی میری گفتگو ہے. رزق حرام, فتنہ مال, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. 1.5 گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک.com پہ, جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اپنا لیکچر, اپنے سینکڑوں لیکچرز میں سے. ادھر میں نے پول کھولے ہیں کہ قرآن کی روح سے حرام خور اور دنیا پرست مولوی کو ہی کہا گیا. یہ ساری آیات ان کے بارے میں. تو ان کی روٹی پہ لات پڑی. تو ابن عابدین شامی ایک حنفی مولوی تھا شام کا. یہ شامی وہی اہل بیت کے قاتل, انہی کی اولاد. امام نسائی کو کتاب لکھنے پر, خصائص علی 194 حدیثیں جمع کرنے پر انہی شامیوں نے قتل کیا. علی کا نام کیوں لیتے ہو؟ وہ کتاب موجود ہے الحمدللہ, اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. یہ وہ شامی, انہی میں ابن عابدین شامی جو احمد رضا بریلوی صاحب, رشید احمد گنگوئی صاحب کے مشترکہ مرشد ہیں, دیوبندیوں اور بریلویوں کے, بلکہ بڑے ائمہ احناف میں سے ایک ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اوپر یہ حدیث فٹ کی, نجد والی. یہ میں ایکسپلور کر رہا ہوں. اسی سے دھوکہ کھایا پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی, اسی سے دھوکہ کھایا. المحند علی المفند میں علماء دیوبند نے 1906 میں جو اپنے عقیدوں کی کتاب لکھی, 35 علماء کے سائن ہیں جن میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی شامل ہیں. اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب اس کے ماننے والے خوارج ہیں, خارجیوں کی جماعت ہے. پھر چندے لینے کے لیے انہی کے پاس پہنچے ہوتے ہیں, وہاں رفع الیدین بھی شروع کر دیتے ہیں. دوغلی پالیسی. تو مولوی کو آپ پیٹ میں ڈالتے جائیں تو آپ اس سے جو مرضی کروا لیں,
جس قسم کا مرضی فتویٰ لے لیں. تو محمد بن ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری یعنی 8 سے سمجھ لیں 250 سال پہلے فوت ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے دور میں ظاہر جیلسی فیکٹر تھا, انہوں نے یہ نجد والی حدیث محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اوپر لگا دی اور کہا جی نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا, یہ محمد بن عبد الوہاب وہ سینگ ہے. حالانکہ یہ حدیث اس وقت کوئی نکلی تھی, 1400 سال سے امت کے علماء اس کی تفسیر کرتے آ رہے تھے. سب نے شور مچانا شروع کر دیا, پھر سارے پھر وہ جو کہتے ہیں نا سلی بن کے, جس کو میں کہتا ہوں اندھے مقلد اپنے بزرگوں کے,